السلام علیکم۔ آج کی میری یہ کہانی کسی پر بیتی ہوئی ایک درد بھری کہانی ہے۔ اپنی آج کی اس کہانی کو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے تمام ویور سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹس مل سکیں۔ یہ ہلکی سردیوں کے دن تھے۔ ایک روز دھوپ میں بیٹھی قاعدہ یاد کر رہی تھی۔ بھیا نے میرے شوق کو دیکھتے ہوئے مجھے پڑھانے کی حامی بھر لی۔ میری سہیلی نے مڈل پاس کیا تو اس کی شادی اس کے خالہ زاد سے ہو گئی جو اسکول ماسٹر تھا۔ اس نے لائبہ کو مزید پڑھایا اور وہ ہمارے ہی گاؤں میں ٹیچر لگ گئی۔ مجھے لائبہ پر رشک آتا، وہ اگر نہ پڑھتی تو کیسے ٹیچر لگتی۔ میں دعا کرتی، اے اللہ میری شادی بھی اسکول ماسٹر سے ہو جائے، میں بھی قدر کی نگاہوں سے دیکھی جاؤں اور شہر شاپنگ کرنے جا سکوں۔ میں خوابوں اور خیالوں میں کسی اسکول ماسٹر کا انتظار کرتی۔ انہی دنوں ہمارے دور کے رشتہ داروں میں ایک صاحب بھائی کے ساتھ ہمارے گھر آئے۔ بھائی نے بتایا کہ فہد حال ہی میں اسکول ماسٹر ہو کر ہمارے گاؤں آیا ہے اور جب تک اس کے رہنے کا انتظام نہیں ہو جاتا وہ ہماری بیٹھک میں قیام کرے گا۔ یہ بیٹھک گھر کے ساتھ ہی تھی جس میں مرد مہمانوں کو ٹھہرانے کا انتظام تھا۔ رشتہ داری کے سبب والدہ فہد کو 2 وقت کا کھانا بھجواتی۔ یوں ہی سال گزر گیا۔ اس کے والد کے پاس تھوڑی بہت زمین تھی۔ وہ فصل پر 2-4 گندم اور چاول کی بوریاں اور اسی طرح کی اشیاء بھجوا دیتے تاکہ ان کے بیٹے کو گھر کا کھانا اور رہائش میسر رہے۔ رفتہ رفتہ فہد ہمارے گھر کا فرد بن گیا، لیکن میرے لیے تو وہ خوابوں کی تعبیر بن چکا تھا۔ صاف ستھرے کپڑے پہن کر جب وہ اپنی نئی موٹر سائیکل پر اسکول کے لیے روانہ ہوتا تو میرا دل بھی اس کے ساتھ ہو جاتا اور جب تک وہ گھر واپس نہ آ جاتا میں بے دلی سے گھر میں ادھر ادھر ٹہلتی، اس کا انتظار کرتی۔ ہماری محبت خاموش اور پاکیزہ تھی۔ وہ مجھے اپنانا چاہتا تھا مگر ہماری اس خوشی کے راستے میں میرا بھائی حائر تھا جو اس قدر جذباتی تھا کہ اگر ہمارے دلی جذبات کو پا لیتا تو گولی سے اڑا دیتا۔ بچپن میں باپ کے انتقال کے بعد بھائی ہی ہمارے کنبے کا سربراہ تھا، لیکن مجھے اپنے خوابوں کے سوا کسی بات کی پرواہ نہ تھی۔ ادھر ماں اور بھائی میری شادی کی منصوبہ بندی میں لگے تھے۔ مجھے خبر نہیں تھی کہ میری شادی سلیمان سے طے کر دی ہے۔ پتہ ہوتا تو ماسٹر فہد کو اپنے من کے سنگھاسن پر بٹھانے سے پہلے میں ذرا سوچ لیتی۔ ایک دن فیروز بھائی کو لے کر اماں ماموں کے گاؤں چلے گئیں۔ شام کو یہ لوگ آئے تو مٹھائی کی ٹوکری ہاتھوں میں تھی جو انہوں نے اپنے گاؤں کے رشتہ داروں میں بانٹنی تھی۔ میں نے پوچھا، اماں یہ اتنی ساری مٹھائی کیوں خرید کر لائی ہوں؟ جواب دیا کہ خرید کر کب لائی ہوں، تیرے ماموں اور ممانی نے مجھے دی ہے۔ تیرا نکاح اگلے چاند کی 12 تاریخ کو سلیمان سے ہوگا۔ فیروز ہم یہی طے کرنے وہاں گئے تھے۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی۔ لو جی، اپنے خوابوں کی بربادی کا مجھے کب معلوم ہوا جب پانی سر سے گزر گیا۔ جب تشتری میں بھائی نے مٹھائی فہد کے سامنے رکھی تو اس نے پوچھا، یہ کس چیز کی مٹھائی کھلا رہے ہو؟ فیروز نے معاملہ بتایا تو وہ سن کر حیران رہ گیا، چہرہ زرد پڑ گیا، لیکن بھائی کے سامنے زبان کھولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ جو شادی کے دن نزدیک آتے جاتے میرا خون خشک ہو جاتا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کیسے فہد سے بات کروں اور اس کے ساتھ کیسے ملوں۔ پہلے دور سے دیکھ لینے سے دل کو سکون آ جاتا تھا، لیکن اب دل کو کسی طرح بھی قرار نہ آتا تھا۔ چاہتی تھی ایک بار ہم اکیلے میں بات کر کے دل کا بوجھ ہلکا کر لیں۔ جب کوئی راہ سجائی نہ دی تو میں نے وہی ترکیب آزمائی جو پہلے کبھی آزمایا کرتی تھی۔ فہد کو کھانا اکثر اماں چھوٹے بھائی کے ہاتھ بیٹھک میں بھجواتی تھیں۔ دوپہر کو وہ جب کھانے کی چابی لے کر جانے لگا میں نے چنگیتری میں روٹی کے رومال کے نیچے پرچہ رکھ دیا جس میں لکھا تھا کہ وہ آج کی رات گھر کی پچھلی دیوار کے پاس مجھے آ کر ملے۔ مجھے معلوم تھا اس وقت فیروز بھائی بیٹھک میں نہیں ہے۔ میں نے بھائی کو ہدایت کر دی کہ فہد کھانا کھا لے تو برتن جلدی سے واپس لے آنا، وہاں نہ پڑے رہیں۔
برتن میں نے دھونے ہیں۔ فہد نے روٹی نکال کر رومال کھولا تو دونوں روٹیوں کے درمیان اسے ایک پرچہ نظر آیا۔ کھانا کھا کر اسی طرح اس نے پرچے پر صحیح کا نشان بنا دیا اور رومال کے اندر رکھ کر برتن واپس کر دیے۔ جوں چھوٹے بھائی نے صحن میں قدم رکھے، میں نے دوڑ کر برتن اسے لے لیے، چنگیتری سے رومال نکال کر پرچہ مٹھی میں بند کر لیا۔ مجھے اشارہ مل گیا کہ فہد نے رات کو ملنے کی حامی بھر لی ہے۔ ہمارے گھر کے پچھلی دیوار کی طرف جانوروں کا باڑا تھا، جس میں دروازہ ہمارے گھر کی عقبہ دیوار کی طرف بیچ میں کھلا۔ میں رات کو وہاں باڑے میں چلی گئی، جس کی چوکیداری میرے بوڑھے دادا کرتے تھے، مگر وہ بے خبر سو رہے تھے۔ سوچا جاگ گئے تو کہہ دوں گی۔ بکری کی رسی کھل گئی تھی اور یہ ادھر ادھر بھاگتی پھر رہی تھی۔ آواز سنی تو اسے باندھنے آ گئی۔ بہانہ تو سوچ لیا تھا، مگر بہانہ بنانے کی نوبت ہی نہ آئی۔ دادا کی آنکھ ہی نہ کھلی، سارا گاؤں جیسے سو رہا تھا، مگر میں 2 قدموں کی آہٹ کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ ہم جیسے مجبوروں کو حال دل کہنے کا کبھی کبھی موقع ملتا ہے۔ مگر اب کہو کیا ارادہ ہے؟ تمہارے سوا کسی اور کی ڈولی میں بیٹھ جانا میرے لیے موت جیسا ہے، اور تم نے چپ سادھ لی ہے، تو کیا چپ چاپ کسی اور کی ڈولی میں بیٹھ جاؤں؟ تو ہی بتا کیا کروں؟ اس نے بے بسی سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، تیرا بھائی میرا دوست ہے، اس نے مجھ پر اعتماد کیا، اپنے گھر رکھا ہے۔ تیری ماں مجھے بیٹا سمجھ کر کھانا صبح و شام بھجواتی ہیں، کیسے نمک حرامے کروں؟ ان کا لحاظ نہ ہوتا تو اسی وقت تمہارے ساتھ چل نکل جاتا۔ میرا دل دکھ سے بھر آیا، روتے ہوئے کہا، اچھا تو پھر لحاظ ہی کرتے رہنا، یہ تمہاری اور میری آخری ملاقات ہے، خدا حافظ۔ خیال تو یہاں سے ابھی اور اسی وقت مجھے لے چلو، ورنہ مر گئی تو منہ ہی دیکھتے رہ جاؤ گے۔ میں جس حلیے میں تھی ویسے ہی اس کے ہمراہ چل پڑی۔ وہ بنا سوچے سمجھے مجھے اپنے ساتھ لے کر چل نکلا۔ ہم دونوں کو خبر نہ تھی کہ کہاں جانا ہے۔ چلتے چلتے ہم ایک قبرستان میں پہنچ گئے۔ قبرستان میں سناٹا تھا، چاند کی مدھم روشنی میں شہر خاموشہ میں عجیب سی ہیبت بکھری ہوئی تھی۔ میں ایک ٹوٹی ہوئی قبر کے پاس بیٹھ گئی اور فہد سے کہا، میرے پاؤں دکھ رہے ہیں، مزید چلا نہیں جا رہا، تھوڑا دم لینے دو۔ وہ بھی میرے پاس مٹی کے چھوٹے سے ڈھیر پر بیٹھ گیا۔ بتاؤ تو صحیح کہ کہاں جانا ہے؟ یہ تو خود مجھے بھی نہیں معلوم کہ کہاں جانا ہے۔ تم نے کہا یہاں سے فوراً نکل چلو تو میں نے تمہارا کہا مان لیا تو اب سوچنا ہے کہ کہاں جائیں، ذہن پر زور دو۔ کچھ دیر تک ہم دونوں خاموش بیٹھے رہے، پھر وہی، تم اگر ہمت سے کام لو تو وہ اس ویران ٹوٹی ہوئی کوٹری میں رات گزار لو، میں واپس جاتا ہوں، تاکہ صبح وہ لوگ مجھے پائیں تو شک نہ کر سکیں کہ جب وہ جانے لگا تو میرا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے تسلی دی، رات کا 1 پہر ہی رہ گیا ہے، صبح آ کر میں تمہیں لے جاؤں گا۔ ابھی گاؤں والوں کے درمیان میرا ہونا لازمی ہے، ورنہ وہ یقین کر لیں گے کہ میں نے تمہیں بھگایا ہے، ہم پھر کبھی ایک نہ ہو سکیں گے۔ مجھے گاؤں میں ٹھہر کر کوئی حل سوچنا ہوگا۔ میں اس کی تجویز سن کر لرز گئی، مگر وہ مجھے تسلیاں دیتا ہوا چلا گیا۔ کہا کہ اگر تمہارے بھائی کو شک ہو گیا، وہ تمہاری اور میری جان لے لے گا۔ میں اپنے بڑوں کو درمیان میں ڈالوں گا، تب تمہیں اپنا بناؤں گا، اور ایسا کرنے کے لیے مجھے جانا ہوگا۔ یہاں اگر ہمیں کسی نے چھپے ہوئے دیکھ لیا تو موت یقینی ہے۔ اس کی بات مانے بغیر چارہ نہ تھا، کیونکہ واپس لوٹ کر جانا بھی موت کو دعوت دینا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو میں مر جاتی، اکیلی اس کال کوٹری میں 1 پہر گزارنے پر راضی نہ ہوتی۔ اس کے جانے کے بعد اس ہولناک سناٹے میں کیسے بقیہ رات گزاری بتا نہیں سکتی۔ روحوں کے اس خاموش نگر تن تنہا آدھی رات کو اس کوٹری میں اللہ سے دعا کرتی رہی کہ وہ میری مصیبت کا کوئی اچھا حل نکال دے۔ ڈر کی لہریں سانپوں کی طرح مجھے گھیرتی۔ صبح ہو گئی، دوپہر آ گئی، مگر فہد نہ آیا۔ سپہر کو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، خود کو کوسنے لگی کہ بیٹھے بٹھائے کیوں عشق کا سودا دل میں سما لیا، کہ خود کو اپنی بدبختی کو پکار لیا۔
اور مردوں کی اس بستی میں آبسیرا کیا۔ مغرب کے بعد میں نے فہد کی آہٹ کو پہچان لیا۔ مرتے مرتے جی اٹھی۔ میں نے کہا مجھے بس یہاں سے نکال لے چلو، چاہے آگے کسی جا کر جنگل میں چھوڑ دینا، مگر قبروں کے درمیان اندھیری رات کو اکیلی نہیں رہ سکتی۔ آج رات جو تو کر کے تمہیں یہی رہنا ہوگا اور مجھے واپس جانا ہوگا۔ صبح چھٹی ہے، میں تمہارے بھائی سے کہہ کے آیا ہوں کہ چھٹی پر گھر جاؤں گا، سواری کا انتظام کرنا ہے، سواری ہوگی تو میں تمہیں لے جاؤں گا۔ غرض اسی طرح کی باتیں کر کے وہ پھر سے مجھے اکیلا چھوڑ گیا۔ وہ رات بھی میں نے جاگتے ہوئے دعائیں کرتے گزار دی کہ فہد نہ صحیح فرشتہ رحمت بنا کر کسی اور کو بھیج دے جو مجھے یہاں کی اذیت سے نجات دلوا دے۔ اللہ نے دعا سن لی۔ فہد بزدل تھا، مگر اگلے روز دوپہر کے وقت ایک شخص کوٹری میں آ گیا۔ مجھے وہاں موجود پا کر بولا، تم کون ہو؟ کیا کسی مردہ لڑکی کی روح ہو؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا، اللہ کے واسطے مجھے یہاں سے نکالو۔ پھر میں نے اسے ساری باتیں سنائیں۔ اگر نہ بتاتی تو وہ کہتا تھا کہ ابھی تمہیں تھانے لے جا کر پولیس کے حوالے کرتا ہوں۔ وہ قبرستان کا نوجوان گورکن تھا، اس کا باپ بھی یہاں برسوں سے کام کر رہا تھا۔ وہ ایک رحم دل شخص تھا۔ اس نے مجھے ساتھ لیا اور اپنے گھر لے گیا جو قریب ہی تھا۔ بولا، وہاں تیرا رہنا ٹھیک نہیں، کوئی جنازہ دفنانے لے آیا، تیرا راز کھل جائے گا۔ ماں سے کہا، یہ کسی کی امانت ہے، اس کا خیال رکھنا۔ ایک ہفتہ کوٹری میں رہ کر اس شخص نے فہد کا انتظار کیا۔ وہ نہ آیا تو ظفر نے کہا، عابدہ بول اب کیا کرنا ہے؟ کیا تمہارے بھائی کو خبر دوں کہ تم یہاں ہو؟ میں نے کہا، نہیں، وہ مجھے ختم کر دے گا، وہ بہت غصے والا ہے، تم مجھ سے شادی کر لو۔ اس نے مولوی صاحب کو تمام حال دل سنایا اور پھر میرا نکاح گورکن ظفر سے مسجد میں مولوی صاحب نے پڑھا دیا۔ یوں میں نے سوچا بھی نہ تھا کبھی کہ میری ایک گورکن کے ساتھ شادی ہوگی، میں اس کی بیوی بنوں گی، مگر قسمت مجھے کہاں لے آئی۔ آج بھی سوچتی ہوں اگر ظفر اچھا انسان نہ ہوتا تو میرا کیا ہوتا؟ وہ اگر مجھے قبول نہ کرتا تو کیا ہوتا؟ شاید ان قبروں کے درمیان میری بھی ایک بے نام قبر ہوتی۔